السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کی تفسیر سورہ قاریعہ کی تفسیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ ملقاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ملقاریہ، تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان پراگندہ پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ تو خاطر خواہ آرام کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی تول ہلکی ہوگی، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِیَةٌ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ حضرات گرامی، یہ اس سورت کا ترجمہ تھا۔ تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ پارہ نمبر 30، سورت نمبر 101۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، حاقہ، تامہ، ساخہ، غاشیہ وغیرہ۔ اس کی بڑائی اور ہولناکی کے بیان کے لیے سوال ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس کا علم بغیر میرے بتائے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر خود بتلاتا اللہ تعالیٰ کہ اس دن لوگ منتشر اور پراگندہ، حیران و پریشان ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے جس طرح پروانے ہوتے ہیں، جیسے اور جگہ فرمایا ہے کَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ، گویا وہ ٹڈیاں ہیں جو زمین پر پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا پہاڑوں کا یہ حال ہوگا، وہ دھنی ہوئی اون کی طرح سے ادھر ادھر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر فرمایا اس دن ہر نیک و بد کا انجام ظاہر ہو جائے گا، نیکوں کی بزرگی اور بروں کی اہانت کھل جائے گی۔ جس کی نیکیاں وزن میں برائیوں سے بڑھ جائیں گی وہ عیش و آرام کی جنت میں بسر کرے گا، اور جس کی بدیاں نیکیوں پر چھا گئیں، بھلائیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ منہ کے بل اوندھا جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ منہ سے مراد وہ دماغ ہے، یعنی سر کے بل ہاویہ میں جائے گا۔ اور یہ پھر یہ معنی ہے کہ فرشتے جہنم میں اس کے سر پر عذابوں کی بارش برسائیں گے۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ اس کا اصلی ٹھکانہ وہ جگہ جہاں ان کے لیے قرار گاہ مقرر کیا گیا ہے وہ جہنم ہے۔ ہاویہ جہنم کا نام ہے، اس لیے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ہاویہ کیا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ شعلے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی موت کے بعد اس کی روح کو ایمانداروں کی روح کی طرف لے جاتے ہیں، اور فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی دل جوئی اور تسکین کرو۔
یہ دنیا کے رنج و غم میں مبتلا تھا، اب وہ نیک روح ہیں، اس سے پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ تو مر چکا، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اپنی حاویہ میں پہنچا۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے بھی اسے کتاب صفت النار میں وارد کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے آگے جہنم سے نجات دے، آمین۔ پھر فرماتا ہے سخت تیز حرارت والی آگ ہے، بڑے شعلہ مارنے والی، جھلسا دینے والی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہاری یہ آگ تو اس کا 70واں حصہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت ہلاکت کو تو یہی آگ کافی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن آتش دوزخ تو اس سے 69 حصے تیز ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ہر حصہ اس آگ جیسا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں موجود ہے کہ آگ باوجود اس آگ کے 70واں حصہ ہونے کے پھر بھی 2 مرتبہ سمندر کے پانی میں بجھا کر بھیجی گئی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اس سے یہ بھی نفع نہ اٹھا سکتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ آگ 100واں حصہ ہے۔ تمہاری اس آگ اور آگے جہنم کے درمیان کیا نسبت ہے؟ تمہاری اس آگ کے دھوئیں سے بھی 70 حصہ زیادہ سیاہ خود وہ آگ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جہنم کی آگ 1000 سال تک جلائی گئی ہے تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سیاہ ہو گئی۔ بس اب وہ سخت سیاہ آگ ہے، بالکل اندھیرے والی ہے۔ ہلکے عذاب والا جہنمی وہ ہے جس کے پیروں میں آگ کی 2 جوتیاں ہوں گی، جن سے اس کا دماغ کی گدھیاں کھولتی ہوئی ہوں گی۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی، خدایا میرا ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک جاڑے میں ایک گرمی میں۔ پس سخت جاڑا جو تم پاتے ہو یہ اس کا سرد سانس ہے، اور سخت گرمی جو پڑتی ہے یہ اس کے گرم سانس کا نتیجہ ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب گرمی شدت کی پڑے تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی سختی جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بھول کر کے آخرت سے غافل ہو کر کے زندگی نہیں گزارے، اس لیے کہ ایک روز ایسا آنے والا ہے جو انتہائی سخت دن ہوگا، اور وہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ بہت زیادہ حرارت والی ہے، انسان کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دینے والی آگ ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو آخرت کے انجام سے باخبر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سورت کی ہدایات کے مطابق اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔